ایک بڑے مصور نے تصویر بنائی اور تصویر بنا کر اس نے ایک چوک میں، چرستے میں، چوراہے میں اس نے لٹکا دی، اور جب چوراہے میں لٹکائی تو اس تصویر کے نیچے اس نے لکھا کہ جہاں کہیں آپ کو کچھ نقص نظر آئے تو وہاں ٹک مارک کر دیجیے یا نقطہ لگا دیجیے۔ تو اگلے صبح جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ساری تصویر پر ٹک مارک تھا اور نقطے 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 نقطے۔ وہ بہت پریشان ہوا، وہ اپنے استادوں کے پاس گیا، اس نے جا کر انہیں سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ میں نے تصویر بنا کر وہاں چوراہے میں، چورستے میں لٹکائی تھی اور نیچے لکھا تھا کہ جہاں کسی کو کوئی نقص نظر آئے تو اس پر ٹک مارک کر دیجئے، نقطہ لگا دیجئے، تو یہ دیکھیں ساری تصویر کو۔ تو استاد نے اسے کامیاب شاگرد کہہ کر فارغ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، یہی تصویر دوبارہ لے جائیں اور اسی چورستے پر لٹکا دیجئے اور اوپر لکھ دیجئے کہ جہاں کہیں نقص نظر آئے اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ تو شاگرد نے ایسا ہی کیا، جا کے چورستے میں، چوراہے میں لٹکا دی، چوک میں لٹکا دی، اور نیچے لکھ دیا کہ جہاں کہیں آپ کو کوئی نقص نظر آئے تو اسے ٹھیک کر دیجئے۔ ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں، نقص نکالنے والے بہت ہوتے ہیں، ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ستاروں کا کام ہے چمکتے رہنا اور کتوں کا کام ہے بھونکتے رہنا۔ جب بھی کوئی بھی اپنی بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، کوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، کوئی کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں تو اس پر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کا کوئی موسم نہیں ہوتا، ان کا اپنا کوئی معیار لیول نہیں ہوتا، ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تنقید کرنے والوں نے تنقید کر کے ہی رہنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں نا، ان کی منزل بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، اپنے وہ مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کیونکہ ہماری زمین بہت زیادہ تھی اور وہاں جو ہے نا کھیتوں میں بھی چھوٹا تھا، بچوں کی وہ کبڈی کروایا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ تو ایک عبد الرحمان بچہ تھا، مانا مانا اسے ہم سبھی کہتے تھے، تو میں سبھی کو پوچھتا، جو بھی وہاں جو کبڈی کے میچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کبڈی تھی تو جو بھی وہاں جیتتا میں اسے روپیہ 2 روپے دیتا۔ ویسے میرا بھی شوق تھا، بچوں کی طرح بچے تھے تو میں ذرا ان سے بڑا تھا تو میں ان کو پیسے دیتا، تو میں سبھی کو پوچھتا کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا، تو بڑا ہو کر کیا بنے گا، تو بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ تو ان میں ایک بچہ تھا جس کا نام عبد الرحمان ہے، سبھی اسے مانا مانا بولتے تھے۔ تو میں نے وہ پوچھا اس سے کہ مانیا تو کی بنے گا؟ تو وہ کہنے لگا پا میں ڈاکٹر بنا گا، میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنا گا، یعنی کہ اس کا ارادہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ اگر فار ایگزامپل، یعنی کہ اگر تو نہیں بنتا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا بھائی میں ڈاکٹر ہی بنوں گا۔ میں نے کہا یار اگر تو نہیں بنتا تو پھر تو یعنی کہ اس کے علاوہ پھر کیا بنے گا؟ فوجی بنے گا، پولیس والا بنے گا، یا انجینئر بنے گا، یہ کیا بنے گا اگر تو ڈاکٹر نہیں بنتا؟ کہنے لگا بھائی میں ڈاکٹر ہی بننا ہے، یعنی اس کا یہ ذہن تھا کہ میں نے بڑا ہو کر ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ یقین کرے آج وہ بچہ ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن اب وہ ڈاکٹر ہے۔ ارادہ تھا، اس کا ذہن تھا، کچھ کرنے کی سوچ تھی، بچپن سے اس کی سوچ تھی۔ یہ آج کے بچے جو ہیں نا بہت قابل بچے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے وطن کے لیے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ جب بھی رب کائنات آپ کو کامیابی دیتا ہے، اللہ پاک جب آپ کو کامیابی دے، اپنی منزل پر آپ پہنچتے ہیں تو اپنا بیک گراؤنڈ نہیں بولو، اپنے ماضی کو نہیں بولو۔ جب انسان کامیابی پر جا کر اپنی منزل کو پا کر اپنا پچھوکڑ، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا پچھوکڑ، بیک گراؤنڈ، اپنا ماضی بھول جاتا ہے نا، پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر وہ کامیاب شخص نہیں